روافض نے جو احادیث گھڑی ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اس کے لفظ اور ہیں اور ترجمہ یہ ہے محمد علی ہے اور علی محمد ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں عرفان شاہ رافضی کیوں ہے؟ میں حوالے دینے لگا ہوں، اسے کہو جواب دے رافضی نہیں تو۔ اہل سنت کی بیداری اور بھکی شریف کے ہمارے سارے علماء اللہ کے فضل سے بیدار ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بس چند لوگ ہیں، ان میں جانتا ہوں میں کچھ لوگوں کی مساجد کی مجبوریاں ہیں کہ پیر صاحب نے مسجد لے کر دی تھی، یا پیر صاحب کے بارے میں کہیں کہ وہ ایسے ہو گئے ہیں تو مسجد سے جواب، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں، میں لائیو کہہ رہا ہوں، جس کو اس وجہ سے مسجد سے نکالا گیا، میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں اس کو اس کی مسجد سے کہیں بڑی مسجد دلوانا یہ ہمارا کام ہے اللہ کے فضل سے۔ کچھ لوگ خود پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ واردات کیا ہو رہی ہے، لیکن رشتہ ان کا پیر صاحب نے کبھی کروایا تھا، اور سسرال وہ ہیں جن کا یہ ایک ہی اصول ہے کہ پیر صاحب اگر کہہ دیں کہ کوا سفید ہے تو ہم نے سفید ہی ماننا ہے۔ اس طرح کے کچھ لوگ رہ گئے ہیں، لیکن آج کی تقریر میں انہیں بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے پیر صاحب روافض کے بیانیہ کی تقریریں کر رہے ہیں، جو کہ سنیوں والی تو اب کر نہیں سکتے، خود شرماتے ہیں کہ منہ سے کیسے بولوں یا پھر آگے ریٹ نہیں لگے گا۔ روافض نے جو 3 لاکھ حدیثیں گھڑیں، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ روافض کی کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں، جس کی تقریر آج عرفان شاہ نے کی۔ یہ موسوعۃ الغدیر جز 40، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، گھڑ کے ان کمینوں نے اس کو آگے حدیث بتایا۔ صفحہ نمبر 39 ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بقول، کیا علی منی بمنزلتی من ربی۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے پہلے وہ حدیث سامنے رکھے جو اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے لحاظ سے یوں ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے ہارون تھے، کہ زندگی میں طور پہ گئے تو انہیں اپنی نیابت دے کے گئے، یہ زندگی والی نیابت کی بات تھی۔ اب یہاں تو بات چل گئی اور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پہ جاتے تھے تو کئی صحابہ کو خلافت دی، کہ پیچھے ابن ام مکتوم کو بھی خلیفہ بنایا، نابینا صحابی جو ہیں، تو ان کو بھی خلیفہ بنایا۔ اب اس کو سامنے رکھ کر یہ لفظ ان پہ توجہ کیجئے، علی منی بمنزلتی من ربی، جو میرے رب کے دربار میں میرا مقام ہے، نقل کفر نباشد، وہ میرے لحاظ سے وہی مقام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بمنزلتی، جو میرا درجہ ہے میرے رب کے نزدیک، جو میرا مقام ہے میرے رب کے نزدیک، اس مقام کا اس بات سرکار کی زبان سے کروایا جا رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے دربار میں نبی ہونے کا ہے، اور پھر خاتم النبیین ہونے کا ہے، رحمت للعالمین ہونے کا ہے، ہزارہ مقامات ہیں۔ اب جس وقت یہ لفظ انہوں نے گھڑے، اس کے علاوہ الغدیر کی جو 7ویں جلد ہے اس میں بھی علی منی بمنزلتی من ربی 239 صفحہ، اور یہ لفظ بھی ابھی ہلکے ہیں ان کے لحاظ سے، ان کے اس سے کہیں آگے کے لفظ بھی میں حوالے وہ پیش کر سکتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جملہ آج صرف اس پہ بات ہے، باقی میں پھر کروں گا انشاءاللہ، کہ اس شخص نے کہا کہ علی منی وانا منہ، اس کا مطلب یہ بنا، یہ ہوتا ہے کیا کہ محمد علی ہے اور علی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو جملہ ملانے پر حکم ہے اس پر استغفار ہے کہ جڑے تھکے اونوں حملہ کرنا چھڈ جائے، تے جڑا گالاں دیوے، تے جڑا گالاں دیوے، تے جڑا گالاں دیوے او دے تے اپنے جرنیلاں نوں بھی بن دیوے۔ فرمایا ہن بولا کہ علی منی وانا منہ، اینو کہندے نہیں محمد علی ہے تے علی نہیں، محمد علی ہے تے علی نہیں، محمد علی ہے تے علی نہیں۔ اب دیکھو، ایک زمانہ تھا جب اسماعیل دہلوی نے ایک جملہ لکھا
اور اسماعیل دہلوی کی اس جملے پر حضرت امام فضل خیر آبادی کو اتنی بڑی کتاب لکھنی پڑی، امتناع النظیر۔ ایک جملے پر اس کے رد کے لیے کتاب لکھنی پڑی اور اس کتاب کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ جملہ کیا تھا؟ یہ مسئلہ بھی تقویت الایمان نامی کتاب، جو اصل میں تقویت الایمان ہے، اس کے صفحہ نمبر 68 پر جو یہ مکتبہ رشیدیہ کا چھاپا ہے بھارت کا، یہ لکھا ہے۔ اس نے اپنے طور پر اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ جملہ بولا، اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن فرشتے جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ یہ اس نے لکھا کہ اس نے اسماعیل دہلوی نے، اس پر امام فضل خیر آبادی نے امتناع النظیر لکھی، اس پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے ائمہ نے کتابیں لکھی، اور یہ تقریر اس شخص کی سینکڑوں بار تجھے مل سکتی ہے اگر ساری تقریر نکالیں تو۔ میں خلاصہ آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا ختم نبوت کا، مسئلہ تھا تحفظ ناموس رسالت کا، اور ساتھ ہی مسئلہ تھا توحید باری تعالیٰ کا۔ جب اس شخص نے کہا، اسماعیل دہلوی نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت ہے اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، تو ہر شے پر قدرت کا ترجمہ کرتے کرتے اس نے کہا وہ اس کی تو یہ شان ہے، وہ کن کہے، کن کہے، تو ایک امر کن سے باقی صاحب کا ذکر کر کے کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر سکتے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز پہ قادر، آیت سے ثابت ہے۔ تو حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا، کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر برحق ہے، مگر وہ جو قدرت ہے وہ قدرت ممتنع پر نہیں ممکن پر ہے، اور کروڑوں محمد بنانا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرا بھی بنانا یہ ممتنع بالذات ہے۔ کوئی ایک دوسرا فرد کہ وہ محمد ہو، کروڑوں تو کیا، ایک بھی دوسرا نہیں ہو سکتا جو محمد کہلائے، جو آپ کی شان ہے ان کے مطابق ایک بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر پھر آپ نے صغرا کبرا بنا کر پھر دلائل دیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو وہ ممتنع بالذات ہے، اور جو ممتنع بالذات ہو اللہ اس پر قادر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے پر اللہ قادر نہیں ہے۔ پھر سن لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا انسان ہو، اب اس پر دلیل دیں گے کہ نہیں ہو سکتا، صغرا کبرا پر دلیل ابھی میں بعد میں عرض کروں گا۔ آپ جیسا کوئی ایک اور ہو ممتنع ہے، اور ممتنع بالغیر نہیں ممتنع بالذات ہے، اور جو بھی ممتنع بالذات ہو اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا، کیوں؟ دوسرا اللہ ممتنع بالذات ہے، اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے، مگر دوسرا اللہ بنانے پر قدرت، جو اللہ ہوتا ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس سے کوئی توہین لازم آئی ہے اللہ کی، کہ کوئی کہے کہ تم کہتے ہو اللہ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا، اس سے اللہ کی توحید میں فرق آ رہا ہے؟ نہیں، اس سے توحید ثابت ہو رہی ہے کہ دوسرا اللہ ہونا یا بنانا یہ ممتنع ہے، اور اللہ کی قدرت ممکن پر ہے، ممتنع پر نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ دوسرا خدا نہیں بنا سکتا، ایسے اللہ دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں بنا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ممتنع ہے۔ اب اس پر یہ جو پوری کتاب ہے، یہ نصف سے آدھا حصہ زائد جو مکمل فرض، اس سب کا خلاصہ میں آپ کو فکر رضا کی روشنی میں بس چند جملوں میں سمجھاتا ہوں۔ عام ذہن میں آ سکتا ہے نا اللہ قادر ہے تو پھر کیا ایک انسان نہیں بنا سکتا؟ دھیان سے سنو، بطور فرض
جو دوسرا کوئی کہہ رہا ہے کروڑوں بنا سکتا ہے، تو ہم نے کہا چلو فرض کرو ایک دوسرا، اس پہ بات کر لیتے ہیں، کروڑوں میں سے ایک بتاؤ وہ دوسرا خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر خاتم النبیین نہیں تو پھر محمد نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے۔ جس کو تم نے فرض کیا محمد عربی کی مثل، وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کو نہیں ہوگا یہ سیکھ لو تو پھر وہ محمد نہیں ہے، اور اگر خاتم النبیین ہے ہوگا تمہارے بقول، تو پھر اللہ کے کلام میں بالفعل جھوٹ آ جائے گا کہ خاتم دو نہیں ہوتے، خاتم ایک ہوتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ اپنے کلام میں فرما چکا ہے، اور اگر تم نفس الامر میں دوسرا ایک مانو گے تو پھر صرف امکان کذب نہیں رہے گا، حالانکہ وہ بھی جائز نہیں اللہ کے آیا، پھر وقوع کذب ہوگا۔ اور میرا اللہ پاک ہے کہ اس کے کلام میں جھوٹ واقع ہو، تو جب میرا اللہ اپنے کلام میں جھوٹ سے پاک ہے، وہ جھوٹ نہ بول سکتا ہے نہ بولتا ہے، تو پھر میرا اللہ دوسرے محمد کو بنانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ جیسے اب بالفعل جھوٹ بولنے کی طاقت مانے تو یہ توہین ہے اللہ کی، یہ نہیں کہ اس سے کوئی کمزوری لازم آ رہی ہے، کیونکہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ صفت کمال ہے یا کوئی اور صفت ہے، پھر وہ اس لحاظ سے گفتگو ہوتی ہے، تو یہاں پر عیب لازم آئے گا، اور عیب اتنا بڑا کہ جھوٹ، اور وہ بھی وقوع پذیر ہو گیا ہو۔ تو اس بنیاد پر امام فضل خیر آبادی نے یہ سینہ تان کے کتاب لکھی، کس کے خلاف؟ اسماعیل دہلوی کے خلاف۔ جھگڑا کیا تھا؟ کوئی ایک شخص جسے محمد کہا جائے، کوئی ایک ممکن سمجھنا، بالفعل پایا جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جھگڑا تھا امکان میں، اور اگر کوئی شخص کسی ذات پر لفظ محمد بولتا ہے اور وہ ذات دنیا میں پیدا ہوئی، تو یہ اسماعیل دہلوی سے کہیں آگے گزرا ہوا ہے۔ اس نے امکان کی بات کی، عرفان شاہ نے وقوع کی بات کی۔ اس نے کہا کہ رب چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت امام فضل خیر آبادی نے کہا کروڑوں تو کیا، ایک بھی ان جیسا پیدا نہیں کر سکتا۔ اور آج اس گھر کو آگ لگی، اس گھر کے چراغ سے۔ یہ کہتے ہیں کہ علی منی و انا منہ، اس کا مطلب کیا بنا کہ علی محمد ہے اور محمد علی ہے۔ فرمایا ہن بولا کہ علی منی و انا منہ، اینو کہندے نہیں محمد علی ہے تے علی نہیں، محمد علی ہے تے علی نہیں، محمد علی ہے تے علی نہیں۔ تو جب علی کو کہا جائے علی محمد، علی محمد ہے یا محمد علی، ایک میں ہوگا کہ علی کا ثبوت ہے محمد کے لیے، دوسرا محمد کا ثبوت ہے علی کے لیے، منطقی ترجمہ کے مطابق۔ تو ہمارے اکابر نے صدیاں گزاری کہ قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اور تو اور رہا، کوئی نبی بھی محمد نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی تو ہے، خاتم النبیین نہیں۔ خاتم النبیین ہوگا تو محمد ہوگا۔ تو جہاں کوئی نبی مثل محمد نہیں قطعی طور پر، وہاں آ جا کے یہ شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی مثل بنا رہا۔
علی جو منی وانا من ہو وہ لفظ سچے ہیں اور وہ اور صحابہ کے بارے میں بھی ہیں اور اس کی حقیقت ہے، لیکن محمد علی ہے اور علی محمد ہے، یہ وہ کفر ہے جو اسماعیل دہلوی نے کیا، اس سے بڑا کفر ہے۔ اس نے کہا تھا اللہ چاہے تو کر سکتا ہے کہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہو جس کو کہا جا سکے کہ یہ ذات محمد ہے اور وہ سرکار کے علاوہ ہو، یہ اس کا کفر تھا۔ اور اس شخص نے تو صرف امکان نہیں بلکہ جو شخص دنیا میں پیدا ہوئے جن کا نام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کو عین محمد قرار دے دیا۔ مثل محمد کہتے تو پھر بھی اعتراض ہوتا، پھر بھی اتنا نظیر آگے سے روکتی کہ جن ذات کی نظیر کوئی نہیں تم ان کی مثل لینے کیوں کہہ رہے ہو؟ اور اس نے تو قضیہ حملیہ بنایا، محمول کا موضوع پر حمل، علی محمد ہے، محمد علی ہے، یہ جملہ بول کر ساری زندگی جو شخص نے تقریریں کی خود اپنے ہاتھوں سے اس نے ان پر بم چلایا اور اتنا بڑا یو ٹرن لیا کہ مرنے سے پہلے سوائے توبہ کے اور کوئی چارہ نہیں اور کوئی تعویل نہیں۔ اور میں بھکی شریف کے جو چند بچے ہوئے پیچھے لوگ ہیں انہیں دعوت دے رہا ہوں، جواب مانگو اس شخص سے، پھر اسماعیل دہلوی کا کیا جرم تھا جس کے بارے میں ساری زندگی اس شخص نے تقریریں کی؟ یقیناً اس کا جرم تھا اور اس کا کئی گنا اس سے بڑا جرم ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا وقوع واقع میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ تو محمد ہیں اور محمد علی ہیں، علی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سرکار جس ذات پر محمد کا اطلاق ہوتا ہے اس ذات سے ختم نبوت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور بھی ہزارہ صحابہ میں صرف ایک ہی بات کر رہا ہوں، اب بالیقین علی محمد نہیں، بالیقین محمد علی نہیں۔ اگر علی کو محمد کہے تو ختم نبوت کا عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم ختم نبوت کے عقیدے کے محافظ ہیں، لہذا ہم اس شخص سے توبہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور سنیوں کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ شیعوں کی چپکی ہوئی تقریریں اب ان کو نصیب ہو رہی، کبھی کوئی کٹا کھول دیتے ہیں، اول تو کوشش کرتے ہیں ہماری سنے کوئی نہ، ہم چند مور لگے ہوئے لوگوں کے سامنے بولیں، لیکن پھر بھی کوئی دیوانہ سمجھ کے کہ پیر صاحب کا پتہ چلنا چاہیے، جو جملہ بولتے ہیں وہاں اکثر کفر نظر آتا ہے الا ماشاء اللہ۔ تو لہذا ختم نبوت کے اس باغی کا محاسبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟